السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اچھا، آج کل نا گرمی کی وجہ سے لوگوں کو غصہ بہت آ رہا ہے، مشتعل ہو جاتے ہیں۔ موٹر سائیکل پہ رش لگا تھا، میں نے اشارے پہ آج دیکھا کہ ایک آدمی نے صرف ایسے ذرا سی موٹر سائیکل نکالی ہے اور اس کو وہ لگی بھی نہیں اور اس نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ ایک تو گرمی کی وجہ، پھر پریشانیاں اس طرح کی ہیں، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ غصہ کم کریں، مشتعل نہ ہوا کریں۔ سبھی لوگ پریشان ہیں، گرمی ہے، سب کے لیے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، تو اپنا کنٹرول رکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے پلیز، اور ایسی چیز کوئی نہ کریں گے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اصل میں کچھ لوگوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے دوسروں کو غصہ دلانے کا، خواہ مخواہ ایک یار دوست بیٹھے ویخ میں نے غصہ دوانا، تو اس طرف نہیں بالکل بھی جانا چاہیے، غصہ نہیں دلوانا چاہیے، وہ غصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اور مشتعل ہونا ایک ہی بات ہے۔ اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور وہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ انفا بن قیس اپنی برادری اور حوصلے میں نہایت ہی مشہور تھے۔ ان کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا۔ عربوں میں یہ صفت مشہور و معروف تھی کہ ایک دن انہیں کچھ دوستوں نے کیا کہتے ہیں نا کہ طے کیا کہ آج کسی بھی طریقے سے ہم نہ غصہ دلوائیں گے۔ اب غصہ دلوانے کی دیکھیں کس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کرا، اپنے ایک دوست کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد بھیجا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑے آرام سے، تحمل سے ان کی یہ بات سنی، کہنے لگے اچھا، اور آرام سے انہوں نے سر اٹھایا اور پھر بولے تمہارا حسب و نسب نہایت معزز اور بہترین ہے، اور ہمیں تمہارے ساتھ سسرالی رشتہ جوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر بات یہ ہے کہ میری والدہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہ اب کم و بیش 70 سال کی ہیں، اور تم ایک خوبصورت نوجوان ہو، تمہیں ایک ایسی عورت چاہیے جو تمہاری ہم عمر ہو، محبت کرنے والی ہو، تمہارے بچوں کی ماں بن سکے۔ مثلا کتنے آرام اور تحمل سے انہوں نے اس کو یہ بات سمجھائی۔ اب اگر ہمارے اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی گالی بھی دے دے ہمیں ماں کی، یا کوئی ایسی بات کرے تو ہمیں تو فوراً طیش آ جاتا ہے۔ یہ بات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں مشتعل نہ ہو، غصہ اس کو نہ اپنی صفت بنا لیں کسی بھی طرح۔ سن لیا، برداشت کر لیا، آہستہ آہستہ آپ بہت ہی اعلیٰ انسان بن جائیں گے۔ اور جو بات کریں سوچ سمجھ کے کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی چیز کرنی ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں نا کتنی بڑی انہوں نے ایک دم لڑکے نے آ کے بات کر رہی تھی۔ ہمارے یہاں تو علاقے میں گولیاں چل جائیں، لیکن ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے اور ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ ہم صبر اور تحمل کا دامن نہ چھوڑیں اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور اچھے طریقے سے جواب دیں، اور اسی جواب میں ان کو ہر طریقے کا جواب بھی لا سکتا ہے، بجائے غصہ کرنے کے جس میں تلخ بات ہو سکتی ہے۔ جو نرمی سے بات کریں گے نا اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو ایک دوسرے کو روڈ کے اوپر موٹر سائیکلوں میں بیٹھ کے، گاڑیوں میں بیٹھ کے نہ گھریں، آرام اور تحمل سے چلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔